جو لوگ کہہ رہے تھے کہ قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آئیں گے، ان کے لیے اطلاع یہ ہے کہ قاسم اور سلیمان نے پاکستان کے لیے ویزا فائل کر دیا ہے اور اب انتظار ہے ویزا ملنے کا۔ علیمہ خان نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج اپوزیشن الائنس کا جو اجلاس تھا، دوسرا روز تھا، اور پھر عمر ایوب کی طرف سے، سلمان اکرم راجہ کی طرف سے، پارٹی کے جس بندے سے ہم بات کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ محمود اچکزئی اس کی صدارت کریں گے اور وہ 1 اگست کو اس کا لائحہ دیں گے۔ آج کیا لائحہ دیا گیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج باجوڑ میں لوگ جو ہیں وہ گنز ہاتھوں میں لے کے نکل آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ امن ہمیں نہیں دینا چاہتے پھر ہم بندوق کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ یہ ایک منفرد احتجاج تھا جس میں باجوڑ کے لوگ اپنی بندوقوں کے ساتھ باہر آئے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں جو سزاؤں کا ایک سلسلہ جاری ہے، 10 سال، جیسے وہ لنڈے بازار میں نہیں جاتے، 10 روپے 10 روپے 10 روپے، ہر سستی چیز 10 روپے، اس طرح کی وہ آوازیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو اب یہ 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج میاں علی کے ایک نوجوان کو 25 سال قید کی سزا سنائے گی۔ کیوں سنائے گی، کس طرح سنائے گی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو اجلاس ہوا اس میں ایک اہم نکتہ بھی اٹھایا گیا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں قاسم اور سلیمان کی۔ دیکھیں، قاسم اور سلیمان پوری میڈیا پہ ڈسکس ہوا، اور پھر جب عمران خان نے کہا کہ وہ پاکستان لیڈ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، لیڈ کرنے کے لیے باپ اکیلا ہی کافی ہے، تو ان تمام لوگوں نے پراپیگنڈا بنایا، میڈیا کے لوگوں نے، یہ نون لیگیوں نے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، تمام لوگوں نے، کہ اب وہ نہیں آئیں گے، لوگوں کو، بیٹوں کو یہ آگے کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ لیکن آج یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں۔ قاسم اور سلیمان آئیں گے، عمران خان سے ملاقات کریں گے، اور اب یہ جو قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں، اس پہ جو میڈیا ہے وہ خاموش ہو گیا ہے۔ جب علیمہ خان نے ایک ٹویٹ کی، علیمہ خان نے اس چیز کی تصدیق کی کہ قاسم اور سلیمان نے اپنے ویزے کے لیے ہائی کمیشن میں درخواست دے دی ہے ویزوں کے لیے، اور پھر انہیں یہ بتایا گیا ہے قاسم اور سلیمان کو کہ وزارت داخلہ سے جب منظوری ہوگی اس کے بعد آپ کو ویزا ملے گا۔ اب وزارت داخلہ میں کون ہے؟ محسن نقوی جیسے لوگ ہیں۔ تو وزارت داخلہ سے جب منظوری ملتی ہے اس کے بعد قاسم اور سلیمان کو ویزا مل جائے گا اور قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس دن قاسم اور سلیمان کے پاکستان آنے کا اعلان ہو گیا اور اگر ویزا مل جاتا ہے تو تاریخ دے دی گئی کہ اس تاریخ کو وہ، ایک تو بات کہ یہ ویزا روک نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ابا جان، ان کے چچا جان اسحاق ڈار ہو جائے، کوئی بھی ہو، وہ ڈائریکٹ جاتے ہیں لندن۔ بیمار ہونا لندن جانا، سرجری کروانی لندن جانا، کچھ بھی کرنا لندن جانا۔ تو وہ لندن کے اس خاندان کے بیٹے ہیں، گولڈ سمتھ فیملی کے وہ بیٹے ہیں، تو کس طرح ان کے ویزے کو روکیں گے؟ کیونکہ اگر ان کے ویزے کو روکیں گے تو ان کو اپنا انجام بھی نظر آتا ہے۔ سو قاسم اور سلیمان کا ویزا فائل ہو گیا ہے، اب ویزا مل جائے گا، اور جس دن ویزا مل گیا تو اناؤنس ہو گیا کہ وہ اس دن پاکستان آ رہے ہیں، فلانے اس ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں، لاہور، اسلام آباد یا پشاور۔ اور اگر تو ہوا پشاور تو پھر یہ دنیا منظر دیکھے گی، پھر یہ عوام منظر دیکھے گی، پھر یہ ماحول دیکھے گی کہ کیسا ماحول ہوتا ہے۔ سو آج باقاعدہ طور پہ اس چیز کی تصدیق ہو گئی ہے کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں۔ اس پہ بات کی۔ اس کے علاوہ میں بات کرتا ہوں جو آج ہوا جو اپوزیشن الائنس۔ دیکھیں، میں نے کہا کہ جب بھی ہم کسی سے بات کرتے تھے، سلمان اکرم راجہ ہو جائیں یا طریق صاحب کا کوئی بھی بندہ ہو جائے، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ صدارت محمود اچکزئی کریں گے، محمود اچکزئی صدارت کریں گے، 1 تاریخ کو لائحہ دیا جائے گا۔ 1 کو آج کوئی انہوں نے اعلامیہ پیش کیا ہے، لیکن تحریک کے حوالے سے لائحہ نہیں دیا گیا۔ مطلب یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم 5 کو یہ کریں گے، پھر 5 کے بعد 20 کو یہ کریں گے، پھر اگلے ماہ یہ ہوگا، اگلے ماہ یہ ہوگا، اس طرح ہم موو ہوتے جائیں گے۔ ایسی کوئی تحریک کا پلان یا لائحہ نہیں دیا گیا۔ اور میں 2 گھنٹے میں 2 دن میں نے اس چیز کی کوریج کی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ 5 کو ہونا ہے کیا، ایک عام کارکن کو، ایک عام ورکر کو کیا سمجھ آئے گی۔ آج ہم جب بیرسٹر گوہر سے پوچھا تو بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ 1 دن کا احتجاج ہوگا، اور صبح تو اس طرح کے احتجاج تو روزانہ ہوتے ہیں کہ صبح احتجاج ہوتا ہے، شام کو ختم ہو جاتا ہے۔ اب عمران خان کی رہائی جو ہوگی نا، وہ 1 دن کے احتجاج سے یا کچھ گھنٹوں کے احتجاج سے نہیں ہوگی۔ اور میری آج بات یہ نوٹ کر لیں کہ پنجاب میں یہ جو کہا گیا نا 1 دن کا احتجاج ہوگا، پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جا کے احتجاج ہوگا، اور 1 دن کا نہیں، یہ کوئی 15 منٹ کا ہوگا، کہیں 20 منٹ کا ہوگا، کہیں آدھے گھنٹے کا ہوگا، کہیں گھنٹے کا ہوگا،
کوئی جا کے دیہاتوں میں احتجاج کرے گا، کوئی اپنی حویلی میں احتجاج کرے گا، تو اس طرح فارمیلٹیز پوری کی جائیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں مختلف حلقوں میں لوگوں سے رابطے میں رہتا ہوں، تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حلقوں میں موبلائزیشن نہیں کی جاتی، ہمارے ایم این اے آتے نہیں، ہمارے ایم پی ایس غائب ہیں حلقوں سے۔ تو کس طرح، جب عام عوام کو پتہ نہیں، جب عام کارکن کو پتہ نہیں، جب تحریک انصاف کے وابستہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ پلان کیا ہے، کرنا کیا ہے، تحریک کس طرح چلانی ہے، تو اس طرح تحریکیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ جب تحریک چلانی ہو تو باقاعدہ عوام کو جو ہے وہ اتفاق میں لیا جاتا ہے، عوام کو اطلاع دی جاتی ہے، عوام کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، اس طرح تحریکیں چلتی ہیں، موبلائزیشن ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے۔ لیکن آج کے اس اجلاس میں ٹھیک ہے سب نے بڑی زبردست سپیچ کی، لیکن پلان نہیں دیا گیا، اعلامیہ جاری کیا گیا کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، تو لیکن جو پلان کی بات ہے وہ نہیں ہوئی۔ تیسرا اب یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی میں بتا دوں کہ انہوں نے کہا ایک دن، اب یہ ایک دن کا احتجاج دیکھیں، ورکرز جو ہوتے ہیں نا، اب تحریک انصاف کے ورکرز کی اگر میں بات کروں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 4 اکتوبر کو کتنے لوگ نکلے۔ 4 اکتوبر کو علی امین واپس چلے گئے، یہ تمام لوگ واپس چلے گئے۔ 4 اکتوبر کے بعد 24 نومبر کی بات کی جائے تو سوا ماہ بعد دوبارہ ایک مارچ ہوا جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، اور کیوں کی؟ اس وجہ سے کی کہ اب ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے۔ اور اگر یہ کہے نا کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، سڑکیں بند کرنی ہے، یعنی مطلب کچھ گھنٹوں کے لیے، تو ورکرز بھی جو ہیں وہ بڑے سیانے ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس میں مقصد کوئی نہیں ہے، ہم نے آنا چلے جانا ہے، تو اس طرح لوگ بھی نہیں نکلتے۔ اب تحریک انصاف کا ورکر اتنا سیانہ ہو گیا ہے، وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ بغیر مقصد کے نہیں نکلنا، کوئی مقصد ہو، یہ لوگ آگے چلے ہمارے ساتھ تو پھر ہم نکلیں گے۔ اب یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے ورکر کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا اسے ڈس اپوائنٹ کرنا ہے، اسے مایوس کرنا ہے۔ اب تیسری بات میں کروں تو خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہیں، انتہائی خراب ہیں۔ وہ لوگ امن کا نعرہ لے کر نکلتے ہیں، امن کا پیغام لے کر نکلتے ہیں، وہ سفید پرچم لے کر نکلتے ہیں، لیکن آج بجور میں آپریشن اور بدامنی کے خلاف جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا جو باقی لوگ ہیں وہ بندوق ساتھ لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں امن نہیں دینا چاہتے، اگر آپ ہم پہ گولی چلانا چاہتے ہیں تو پھر بندوق کے ساتھ مقابلہ کر لو۔ اور پٹھان کی بات کریں تو پٹھان کے ہر گھر میں کھانے کو کچھ ہو نہ ہو، اسلحہ ضرور ہوگا، ان کے پاس کلاشنیں ضرور ہوں گی، ان کے پاس 47 ضرور ہوگی، ان کے پاس پسٹل ضرور ہوں گے۔ سو پٹھان کی یہ بات ہے۔ اور آج یہ بڑا منفرد احتجاج تھا، اور یہ بات سوچنے کی ہے کہ آپ حالات کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہاں بلوچ بیٹھی ہیں، بلوچ خواتین بیٹھی ہیں، بلوچ امن مانگتا ہے، بلوچ انصاف مانگتا ہے، یہاں خیبر پختونخوا کے لوگ امن مانگ رہے ہیں، اور ملکی حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اب میں بات کروں سزاؤں کی، 10 سال سزائیں ہو گئی ہیں۔ آج دکھ مجھے یہ ہوا کہ میاں والی کے ایک نوجوان کو، اسماعیل جس کا نام ہے، اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی 9 مئی کے کیس میں، اور پھر اس کو نامعلوم کی بنیاد پہ، دیکھیں مقدمہ کوئی بھی درج ہوتا ہے تو وہ نامزد، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نامزد کیا جاتا ہے، اور اس کو نامعلوم میں ڈال کے اسے 25 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور اس نوجوان کی کچھ ماہ قبل شادی ہوئی تھی، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ 10 سال سزا دے دو، 25 سال دے دو۔ یہ تو انہوں نے لنڈا بازار لگایا کہ 5 روپے، 10 روپے، 25 روپے، اس طرح یہ عوام کے ووٹوں کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ بیسیکلی یہ عوام کے ووٹوں کی اور عوام کی تذلیل کی جا رہی ہے کہ آپ ہوتے کون ہو احتجاج کے لیے نکلنے والے۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہو ووٹ دینے والے، جب ہم نے مائنس کیا تو آپ نے کس طرح ووٹ دیا، اور ان تمام لوگوں کو آپ یہ مائنس کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی 5 کی کیا ہوتی ہے، ڈیالہ کی کیا ہوتی ہے، قاسم اور سلیمان کا باتیں ہیں، تمام چیزوں کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔